اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں زندہ ہے، جاندار ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ تقریباً 3 جمعوں سے موت کے حوالے سے اور پھر قیامت کے دن اعمال کی بدلے حساب کتاب کے حق ہونے کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ جہنم کی سنگینی، اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے، اور جنت کی نعمتوں کے حوالے سے آپ نے کچھ باتیں سنی، اور ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی دور، جس میں اس فتنوں کا ذکر کیا، فتنوں کے دور کا ذکر کیا، تو ان فتنوں سے بچنے کا جو بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک جامع درس دیا گیا، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور ہر جمعے تقریباً وہ بیان ہوتی رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی کہ اللہ کے نبی نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ اس امت کے جو آخری دور ہوں گے ان میں امت پہ بڑے فتنے آئیں گے، اور ایسے معاملات جو مسلمانوں کے لیے، جو ایمان رکھتے ہوں گے، ان کے لیے بہت ہی قابل نفرت ہوں گے، اور وہ ان سے وحشت کھائیں گے، اور ان کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے، تم میں سے جو بھی یہ پسند کرتا ہے، اور یقیناً ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ فَلْيَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ، اس کی موت اس طرح آنی چاہیے کہ اس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر صحیح پختہ ایمان، وہ ڈگمگانے والا انسان نہ ہو، آخرت کی فکر کرنے والا، جس کو صبح و شام یہ فکر ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے۔ تو ایسے انسان کو پھر ایمان کی حالت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی چاہیے۔
ہم نے ایسے اللہ والے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے، ان گنہگار آنکھوں سے، اور ان کی حالانکہ وہ ہماری اصلاح کرنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، عمر رسیدہ، تو وہ اپنے ملنے والوں کو جو ان سے ملنے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں ہماری بھی یاد آ جائے، ہماری بھی یاد آ جائے، تو بس ہمارے لیے یہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت دے، اور موت کے وقت بے ہوشی نہ ہو، ہوش میں ہوں، زبان پہ کلمہ جاری ہو، اور اللہ جو فرشتے بھیجے ان فرشتوں کو اپنا سلام بھیجے میری طرف۔ ان لوگوں کی اگر یہ فکر ہے وہ کیسی زندگی گزارتے ہوں گے، وہ اللہ کے حکموں پہ کس طرح چلتے ہوں گے؟ کیا وہ ہماری طرح غافل، نہ صبح کے فرائض کا پتہ، نہ شام کے فرائض کا پتہ، نہ مارکیٹوں میں اخلاقیات کا پتہ، نہ حلال حرام کی تمیز، نہ کسی بھائی کی عزت و ناموس کا خیال؟ کیا ایمان اس کو کہتے ہیں؟ اس طرح موت آئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے محفوظ رکھا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو اس کی موت ایمان پہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ پر بھی پکا ایمان ہو اور قیامت کے دن پر بھی ایمان۔ جو انسان قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا، تو وہ کبھی ہیرا پھیری نہیں کرتا، نہ اپنے اور رب کے معاملات میں ہیرا پھیری کرتا ہے، نہ اپنے اور مخلوق کے معاملات میں ہیرا پھیری کرتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ اور اللہ پر کیا ایمان ہے کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا آج کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، ہر کام جو کرتے ہو اللہ کو اس کی صحیح خبر ہے، پوری خبر ہے، اس کی تمہاری ظاہری کیفیت کی بھی اور اس کی اندرونی کیفیت کی، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ اپنی ذات کے ساتھ ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ معاملات جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، اور ان معاملات میں بھی جو اس کے اور مخلوقات کے درمیان ہیں۔ دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی، دو ہی باتیں، ایک یہ کہ ایمان کی حالت میں موت آنی چاہیے، یعنی گویا ہر وقت اپنے ایمان کی فکر میں رہو، اور اپنے کوئی ایسی کیفیت نہ ہو، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم بالکل ایمان کے خلاف چل رہے ہوں، ہماری زبان سے کفریہ باتیں نکل رہی ہوں، اسی وقت بلاوا آ جائے، اسی وقت روح نکل جائے، کیا بنے گا؟ آج کل کی اموات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ مثالیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جوں قیامت قریب ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا، اور دنیا میں انسان کی جو ایک روٹین والی زندگی جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، اور ان میں ایک یہ چیز ہوگی کہ اچانک موتیں آئیں گی، اچانک موتیں۔ اور یہ کتنی مثالیں ہیں، اچانک موت، یعنی بندہ بیٹھے ہے اور اس کی روح نکل گئی۔ یہ مثالیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، کیا چیز چھپی ہوئی ہے لوگوں کے سامنے، کیسے کیسے المناک واقعات آ رہے ہیں کہ اچانک وہ حادثاتی ہوں، وہ تبھی موتیں ہوں۔ دولہا بنا بیٹھا ہے اور وہ اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے، اجل نے کہہ دیا کہ نہیں، مستقبل تیری قسمت میں نہیں ہے، اب آخرت ہے۔ ہم شادیوں پہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور ان گنہگار کانوں سے یہ سنا ہے
بڑے بڑے نمازیوں سے کہ شادی میں سب کچھ کر لینے دیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا انسان اس نیت سے گناہ کرے کہ میں بعد میں توبہ کروں گا؟ آپ اس کو ایک معذور انسان کہیں گے؟ وہ تو سرکش انسان ہے کہ میں ابھی تو اس کے خلاف چلتا ہوں، بعد میں اس کو منا لوں گا. یہ تو اللہ کے حکموں سے مذاق ہے، تماشا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، وہ منافق ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ کہا ہے منافقوں کو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، ظالموں، ناسمجھو، عیارو، مکارو، کیا اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے ملے تھے؟ اللہ کی ذات ملی تھی تمہیں، اس کی آیتیں تمہیں مذاق کے لیے ملی تھی، اس کا رسول ہی تمہیں مذاق کے لیے ملا تھا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ بہانے مت کرو، اگر تم نے ایمان کا دعویٰ کیا بھی تھا تم کفر کر بیٹھے ہو. اس سے بڑھ کر کفر کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ کی ذات سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. دوسری جو سبق دیا وہ یہ ہے، یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ معاشرے میں اتنا ضروری ہے یہ سبق کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی، واللہ ہر کوئی نیت کا صاف ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہی نہ پیدا ہوں، معاشرے کے اندر لڑائیاں ہی نہ ہوں، جھگڑے ہی نہ ہوں، فتنے ہی نہ ہوں، فتنے ہی ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اتنا جامع اور اتنا بنیادی اصول اور قاعدہ فرمایا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، کہ جو انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، ایک تو اپنے ایمان کی فکر کرے اور ایمان کی حالت میں اپنے رب کے حضور اپنی حاضری پیش کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں سے ہمیشہ وہ معاملہ کرے جو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ ہو. لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے. کیا؟ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، مجھے چاہیے کہ میں آپ سے وہ معاملہ کروں، آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھوں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، جو میں یہ پسند کرتا ہوں آپ سے، جس رویے کی آپ سے مجھے توقع ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی وہی رویہ اپناؤں. کیا یہ اصول بھی آج کل چل رہا یا پامال ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے سروں پہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، یا ہمارے پاؤں کے نیچے ہے؟ ہر کوئی الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، اللہ کے نے زمین میں بڑی خیر رکھی ہے. اکثریت کیا ہے؟ اکثریت تو وہ جو سورہ مطففین کی آیات ہے، سورہ مطففین کی آیات، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. یہ ہمارے دو پیمانے ہیں، دو پیمانے. فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے، برباد ہیں وہ لوگ مطففین جو کمی کی عادت ڈال لیتے ہیں، کم دینے کی، کم سے کم لوگوں کے ساتھ معاملات کی. اور پھر اس کی وضاحت کی، فرمایا جب لوگوں سے کوئی چیز ماپ کے یا تول کے لیتے ہیں کہتے ہیں پوری دو، پوری پوری، لیکن جب خود دیتے ہیں یخسرون، کم دیتے ہیں. اور اس کی ایک تو معاشرے میں، کاروبار میں، لین دین میں ایک چیز ہے، ایک عام معاشرے میں ہے کہ میں آپ سے توقع رکھوں گا آپ میرے ساتھ اس موقع پہ یہ لین دین میں یہ کام کریں، یہ اصول، لیکن میں آپ کو جب آپ سے لین دین کروں گا میری کوشش ہوگی چھوٹ زیادہ سے زیادہ ہو، اس کو دھوکہ دے دوں، اس کو چونا لگا جاؤں. ہم جنتی ہیں، جنتی ہیں ہم، یہ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات لوہے پہ لکیر ہے، زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان بدلے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ اپنی زبان سے خود نہیں بول رہے ہوتے، بلوانے والا بلوا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی میری مخلوق کو بتا دو، یہ بھی بتا دو، یہ بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا، اور ادھر شرط یہ ہے کہ موت ایمان پہ آنی چاہیے، پھر جنت میں جاؤ گے اور جہنم سے پھر بچو گے، اور ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے صرف عبادات، میری رات کی تنہائیوں کی گھنٹوں کی عبادتیں، تلاوتیں، میرے سال کے 20 عمرے اور ہر سال کا حج، ہر رمضان کا اعتکاف اور ہر رات کا قیام، دن اور رات کے نوافل کی کثرت، اللہ کی قسم اس وقت تک یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے جب تک میں اس اصول کو نہ اپناؤں، جب تک میں دل کا صاف نہ ہو جاؤں، کہ جب تک دوسرے سے وہ رویہ نہیں کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس وقت تک تم سمجھو کہ جہنم سے بچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ہماری زندگی ہم ایک چارٹ بنائیں، میں کیا کرتا ہوں لوگوں کے بارے میں، پہلے اپنے دل کی کیفیت دیکھوں، اللہ اکبر، قرآن کہتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ بعد میں آنے والے لوگ وہ یہ دعا ان کا وظیفہ ہوگا، تنہائیوں کی دعائیں ہوں گی، نماز کے بعد دعائیں ہوں گی، افطاریوں کی دعائیں ہوں گی، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کے دعائیں ہوں گی، تشہد میں دعائیں ہوں گی، اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان سب بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ پہلے چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں کسی بھی ایمان والے کا کینہ یا اللہ نہ رکھنا، میرے دل کو صاف کر دے۔ اب میں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، دل کینے سے بھرا ہوا ہے، دل حسد سے بھرا ہوا ہے، دل نفرت کی غلاظت سے بھرا ہوا ہے، کیا کروں میں؟ مجھے اپنی نمازوں پہ مان ہے، یہ کینہ اور یہ نفرت مجھے جگہ جگہ جہاں میں کسی بھائی کے سامنے بیٹھوں تو اس سے خیر کی بات کروں، میں اس سے محروم ہوں، مجھ سے ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کا پٹارا کھول لیتا ہوں، مزے کی چسکی لیتا ہوں، کیا فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا۔ ہر مرد اور ہر خاتون کی یہی بیماری ہے، ہر گھر کی یہ بیماری ہے، ہر دکان کی یہ بیماری ہے، ہر فیکٹری کی یہ بیماری ہے، ہر مجلس کی یہ بیماری ہے۔ ایمان سے بتائیے، میں اور آپ جب یہ سنتے ہیں کہ میری کسی نے غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے بات کی ہے، خوش ہوتے ہیں؟ بتائیے، خوش ہوتے ہیں؟ میں اور آپ جب یہ سنتے ہیں کہ کسی نے کسی مجلس میں مجھے گالی دی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں اپنے لیے۔ جب میں اور آپ یہ سنتے ہیں کہ فلانا بندہ ہمارے بارے میں، ہمارے فلاں کسی معاملے میں ہمیں نقصان پہنچانے کے منصوبے بنا رہا ہے، کاروبار کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے دل میں اس کی محبت بڑھتی ہے۔
جب ہمیں یہ نہیں پسند تو پھر میں اور آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ بس اس کا جواب دیں۔ ہم جہنم سے بچ جائیں گے۔ کیا یہ کام زیادہ اچھی ہیں یا جنت اچھی ہے؟ یہ بتائیں یار ہاتھ کھڑے کر کے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو ہم چینج کرتے؟ یہ اصول ایسا تھا، ایسا بنیادی اصول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے ایسے صحابہ کو کہ جن کے دل خواہشات کے بے لگام گھوڑوں کے اوپر بیٹھے تھے، عام انسان کے قابو کی وہ بات نہیں تھی، اللہ کے نبی نے چند گھڑیوں میں اس کے دل کی کیفیت بدل ڈالی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان انسان آیا، بھری جوانی والا، نبی علیہ السلام کے سامنے آگے کہنے لگا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن آج ایک اجازت لینے آیا ہوں۔ بھائی کیا اجازت؟ زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ نے جس طرح ان کے دلوں کے اندر نفرت تھی، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں برائیوں کی نفرت ڈال دی، یہ انسان تھا، اس کی بھی کیفیت دیکھے چند گھنٹوں بعد کیا، چند گھڑیوں کے بعد کیا بن جاتی ہے۔ صحابہ نے جب ڈانٹا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اسے کہا بیٹا قریب آؤ، سامنے آ کے بٹھا دیا، کہا مجھے بس 2-3 باتوں کا جواب دو۔ اتحبہ لامک، اتحبہ لامک، یہ جو تم جس کام کی کسی غیر پرائی عورت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو، اجازت لینے آئے ہو، کیا یہی کام اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی کرے؟ اب دیکھیں نا کہاں کھڑا کیا، اصول ہے نا، ایک اصول ہے۔ اللہ کے نبی جو باتیں فرماتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہوائی باتیں ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں۔ اسی اصول کو آپ نے اس کے سامنے رکھا، کہا بس یہ بتاؤ والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ اللہ اکبر، کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداءک، اللہ کی قسم یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا، میری جان آپ پہ قربان ہو، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی، اس کا جواب ہو گیا۔ فرمایا پیارے بیٹے، پھر اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ کسی کی ماں ہی ہوگی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم یہ کام جو تم پرائی عورت سے اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے آج اجازت لینے آئے ہو، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ پھر اس کا یہی جواب تھا، لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میری جان آپ پہ قربان ہو، میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر کہا اچھا یہ بتاؤ اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ پھر کہا اپنی خالہ کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ پھر کہا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس کا یہی جواب تھا۔ اللہ کے نبی یہی ساتھ ساتھ کہتے رہے، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے نہیں پسند کرتے، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ گے، پھر تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہاری زندگی بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا۔ یہاں تک ہی نہیں، قربان جائیں، فرمایا اور قریب آؤ۔ رحمت اللہ عالمین تھے نا، اپنا بابرکت ہاتھ، وہ ہاتھ کہ جو جس جگہ کے اوپر پڑا اس انسان کی پوری زندگی اس ہاتھ کی برکات ظاہر ہوتی رہی۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں میری والدہ مجھے بچپن میں لے کے آئیں، اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بال پوری زندگی کے سا رہے، باقی سارے سفید ہو گئے، وہ بال نہ جھڑے نہ کالے ہو، سفید ہو گئے۔ جہاں یہ ہاتھ رکھا گیا وہاں کی برکتیں پوری زندگی اس کا ساتھ دیتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بابرکت ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا،
کاش کہ ان شونوں پہ بھی کسی کا ہاتھ بابرکت ہاتھ رکھا تھا. فرمایا اللہم اغفر لذنبہ، اے اللہ اس نے گناہ سوچا ہے، اس نے کیا کب سے یہ سوچ رہا ہوگا، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے. وَأَحْسِنْ فَرْجَ، اے اللہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں بس یہ دعا تھی اور یہ اصول تھا اور یہ دعا تھی. اللہ کی قسم اس کے بعد وہ انسان عورتیں تو کیا کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کے نہیں تھا دیکھتا، اس کی نظریں ایسی نیچی. اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی ہے، تماشا نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک سودا ہے، اس سے یا جنت ملے گی یا جہنم ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی ہے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو پھر دوسروں کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. کسی نے احنف بن قیس سے پوچھا، یہ ایک اپنے وقت کے ایسے انسان تھے، بڑے حوصلے والے انسان تھے. کسی نے کہا کہ اتنا حوصلہ کیسے کہاں سے آپ نے لے لیا؟ عرب ہو، غیرت مند ہو، لوگ کیا کچھ نہیں آپ کو کہہ جاتے، کبھی بھی آپ کے چہرے کے رنگ بھی نہیں بدلا، یہ حوصلہ سیکھا کیسے؟ بڑا پیارا جواب تھا، میں اور آپ بھی مشق کر سکتے ہیں. کہا میں نے یہ حوصلہ اس طرح سیکھا کہ جب بھی کوئی میرے ساتھ ایسا رویہ کرتا جس سے مجھے طیش آتا، میں فوراً سوچتا یہ میرے ساتھ یہ رویہ کر رہا ہے، میں متاثر ہوں. اگر میں اس کی جگہ ہوتا، میں یہ حرکت کرتا اور یہ میری جگہ ہوتا تو مجھے کیا پسند تھا کہ یہ برداشت کر جائے، یہ رد عمل نہ دکھائے. بس ہر کام پہ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو پھر مجھے اس سے کیا توقع ہوتی کہ یہ صبر کر جائے، یہ ریئیکشن نہ کرے، یہ آگے سے برا رویہ نہ کرے، بات ختم ہو جائے. میں نے جب یہ سوچا تو میں نے کہا چلو یہ کام میں ہی کروں گا. میرے اندر حوصلہ آ گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں اس کے اندر. جو انسان اپنی خواہش کے بے لگام گھوڑے پہ ہے، وہ غیبتیں کر رہا ہے، وہ دوسروں کے حق مار رہا ہے، دوسروں کی عزتیں اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، گالیاں دے، غیبتیں کرے، جو مرضی ہے کرے. یہ کر کیا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. نمبر ایک، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. اس نے معبود رب کو نہیں بنایا، اپنی خواہش کو بنایا ہوا ہے. نمبر دو، یہ شیطان کو راضی کر رہا ہے، رحمان کو ناراض کر رہا ہے. نمبر تین، یہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے. قیامت کے دن یہ نیکیاں ان لوگوں کو ملیں گی جن کی غیبتیں کی ہیں. قیامت کے دن اس کی یہ نیکیاں ان لوگوں کو ملیں گی جس کے حقوق کھائے ہیں، دبائے ہیں. لہذا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. سوچ کے دیکھ لے، تنہائی میں سوچ لے. کوئی جواز اگر نکل آئے تو مجھے بتا دینا کہ یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے ہیں، صحابہ کی باتیں بھی آپ سنتے رہتے تھے، اصلاح ہر وقت ہوتی رہتی تھی، ہر وقت معلم تھے. چلتے چلتے ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر آیا، وہاں ایک گدھا بدبودار لاش پڑی ہوئی تھی. آپ سن رہے تھے جو باتیں دو بندوں نے کی تھی. کہا وہ دو آدمی کدھر ہیں، ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. جی اللہ کے رسول حاضر ہیں. فرمایا یہ گدھا کھاؤ. اب وہ گدھا
مرا ہوا جسم اس کا پھولا ہوا اور بدبو پھیل رہی ہے، اللہ کے نبی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا یہ گدھا کھاؤ۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ گدھا کھائیں؟ زندہ گدھا حرام ہے، یہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا تو جانور حلال بھی ہو، مردار ہو تو وہ نہیں کھایا جاتا، پھر اس سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں، یہ کھائیں۔ فرمایا وہ جو تم نے اپنے پیچھے بڑے مزے سے ایک مسلمان کی غیبت کر رہے تھے نا، اس سے یہ گلا کھانا بہتر تھا۔ لوگوں کی عزت اتنی سستی نہیں ہے کہ میں اور آپ ان کو جیسے مرضی ہے جب مرضی پامال کرنا شروع کر دیں۔ بس یہ سبق اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس آدمی کا بھی ذہن میں رکھیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ ہو جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ کیا معاملے کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، اس موقع پہ آپ کو دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ایک آدمی فوت ہوا اور وہ تاجر تھا، لین دین کرتا تھا، بزنس مین تھا، اور اس کا کاروبار بڑا وسیع تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو یہ ہدایت کی ہوئی تھی، ہم اپنے کارندوں کی تربیت خود کرتے ہیں کہ چھریاں کیسے الٹی چلانی ہیں، اس کی ذرا ہدایات دیکھیں۔ اس نے کہا ایک تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا، نمبر 2 کوئی مجبور آئے ادھار پہ سودا لے جائے اس کو ادھارا دے دینا، پھر اگر وہ واپس کر دے تو اس کی مہربانی، نہ کر سکے تو میرے کھاتے سے اس کو نکال دینا، میرا وہ دیندار نہیں ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں۔ اب یہ آدمی فوت ہو گیا، یہ زندگی کے کھیل تھے، یہ دن رات کا یہ اس کا چال چلن تھا۔ اب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوا، فرمایا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یا اللہ کچھ بھی نہیں کر کے آیا۔ ایک مومن کو اپنی جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے میں اور آپ کیا کہیں گے؟ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا پڑھی تھی؟ ہمیں تو اپنے اعمال پہ شرم آ رہا ہو۔ کہا یا اللہ اور کچھ نہیں۔ کہا کوئی یاد کرو۔ کہا یا اللہ یہ تھا کہ میں کاروباری تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا اس کو میں معاف کر دیا کرتا تھا اس کو۔ اللہ کہتے ہیں تو ایک بندہ ہو کہ میری مخلوق کو معاف کرتا رہا، میں خالق آج تیرے میں برائیوں کو دیکھنا شروع کر دوں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کے بندو سبق بڑے واضح ہیں اسلام کے، ہم بحثوں میں نہ پڑیں، اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے کردار کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر